نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آج کی ان آیات مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے دو باتیں عرض کی جائیں گی۔ ایک تو خوف اور خشیت میں فرق، اور دوسرا ذکر بالجہر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد اونچی آواز سے ذکر کرنے کا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں خشیت کو بیان فرمایا کہ ان الذین، بے شک جو لوگ یخشون ربہم، ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے۔ ایک تو یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں کہ ایمان بالغیب ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے عذاب قبر کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے جنت اور دوزخ کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے۔ ایمان ہے ہی بن دیکھے کا نام، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اور صحابہ کے اندر یہ صفت بدرجہ اتم موجود تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ پیارے آقا سے ملاقات ہوئی۔ پیارے آقا نے پوچھا کہ جابر، بڑے غمگین دکھائی دیتے ہو، بڑے غم زدہ ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ، ابا دنیا سے چلا گیا، غم کیوں نہ ہو؟ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ جابر، اگر تو کہے تو میں تجھے تیرا والد جنت میں ٹہلتا ہوا نہ دکھا دوں؟ دعا کروں اللہ سے، اللہ یہ پردے ہٹائے اور تو اپنے والد کو جنت میں ٹہلتا ہوا چلتا پھرتا دیکھ لے۔ اب میں قربان جاؤں صحابہ کے ایمان پر۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے بیٹھے تھے، ایسے سر اٹھایا، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آپ نے اپنی مبارک زبان سے کہہ دیا، مجھے ایسے یقین آ گیا جیسے میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے والد کو جنت میں چلتا ہوا دیکھ لیا۔ آپ نے اپنی مبارک زبان سے کہا، مجھے اس کہنے سے ہی اتنا یقین آ گیا۔ تو یہ ہے، ہم سب کے سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ عذاب قبر بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ ہم نے کیا کہا؟ آمنا و صدقنا، ہم ایمان لے آئے اور ہم نے تصدیق کر لی، یہی ایمان ہے۔ اور اللہ جل شانہ کو بھی یہی ایمان مطلوب ہے۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ نے فرمایا، ان الذین یخشون ربہم، بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے۔ ہم نے دنیا میں تو اپنے رب کا نہیں دیکھا، انشاءاللہ جنت میں دیکھیں گے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ انکم لترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، کہ تم اپنے رب کو جنت میں ایسے دیکھو گے جیسے دنیا میں یہ چمکتا ہوا چاند دیکھتے ہو۔ لیکن خشیت ہے دل کے اندر۔ یہ خشیت کیا ہے؟ ایک ہے خوف، ایک ہے خشیت۔ خوف کیا ہے؟ آدمی کو چور ڈاکو کا خوف ہوتا ہے، درندے کا خوف ہوتا ہے، سانپ بچھو کا خوف ہوتا ہے۔ کیا اللہ کا بھی ایسا ہی خوف ہے؟ نہیں۔ اللہ جل شانہ نے خشیت کو ذکر کیا۔ خشیت کیا؟ خوف تو یہ ہے کہ آدمی کو ڈر ہوتا ہے کہ یار کہیں ڈاکو مال نہ لوٹ لے، چور چوری نہ کر لے، اور کہیں کوئی شیر چیتا نہ آ جائے، اور ہمیں تو کتوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ وہ ایک آدمی بڑا تیار ہو کر تیر اٹھائے اس نے، اور یا آج کل کے اعتبار سے آپ کا پستول اٹھائی اور باہر نکلا۔ لوگوں نے کہا صاحب بہادر آج کس کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا آج ہم شیر کا شکار کرنے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا واہ جی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ،
شیر کا شکار؟ انہوں نے کہا ہاں آج ہم شیر کا شکار کریں گے۔ تو دوسری گلی سے واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا جی آپ شیر کا شکار کرنے گئے تھے، دوسری گلی سے واپس کیوں آ گئے؟ کہنے لگے یار آگے کتا کھڑا ہے۔ آگے کیا ہے؟ تو ہم تو یہ ہے، یہ ایک خوف ہے، یہ ایک خوف ہے۔ خشیت کیا ہے؟ خشیت سنیں، اب خشیت کہتے ہیں کسی کا کوئی محسن ہو، کسی نے کسی پر احسان کر رکھے ہوں، یا کوئی کسی سے بڑی شدید محبت کرتا ہو، اس کے دل کے اندر بھی ایک ڈر سا ہوتا ہے کہ کہیں یار یہ جس سے میں محبت کرتا ہوں یا جو مجھ سے محبت کرتا ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ روٹھ نہ جائے، کہیں میری کوئی بات اس کو بری نہ لگے، کہیں میرے کسی فعل سے اس کو تکلیف نہ ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے خشیت۔ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں، اللہ یہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے جیسے شیر چیتے سے ڈرتے ہیں، چور ڈاکو سے ڈرتے ہیں، درندوں سے ڈرتے ہیں، ایسے ڈریں، یا جیسے ظالم بادشاہوں سے ڈرتے ہیں ایسے ڈریں۔ ظالم بادشاہوں کا ڈر ہوتا ہے، ایسے ڈریں۔ اللہ جل شانہ یہ نہیں چاہتے۔ اللہ جل شانہ چاہتے ہیں جیسے تم دنیا کے اندر ان لوگوں سے، ان لوگوں کے خفا ہونے کا ڈر دل میں رکھتے ہو جنہوں نے تم پر احسان کیے ہوتے ہیں، جن سے تم محبت کرتے ہو، تو مجھ سے بڑا محسن کوئی نہیں، مجھ سے بڑا منعم علیہ کوئی نہیں، مجھ سے بڑا احسان کرنے والا کوئی نہیں، تو میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم بھی مجھ سے محبت کرو، اور یہ سوچو کہ اے اللہ ہم نے آپ کو بھی ناراض نہیں کرنا۔ یہ ہے خشیت۔ اور ایمان کیا ہے؟ بین الخوف والرجاء، اسی کیفیت اور امید کی کیفیت اور ڈر کی کیفیت کی درمیانی کیفیت ہے۔ روایات میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی دنیا سے جانے لگا، اللہ جل شانہ کو یہ ڈر ہے بھی بڑا پسند، دنیا سے جانے لگا، بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹو وہ تو میں کلمہ پڑھنے والا، لیکن میری ایک نصیحت پر عمل کرنا۔ بیٹوں نے کہا جی ابا حضور آپ کی کیا نصیحت ہے؟ تو کہا کہ میری نصیحت یہ ہے کہ جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا۔ بیٹے بڑے حیران ہوئے، اچھا پھر کیا کریں؟ جلا کر آدھی راکھ جو ہے وہ پانی میں بہا دینا اور آدھی راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ والد فوت ہوا، بیٹوں نے ویسا ہی کیا۔ تو اب آدھی راکھ جو تھی جسم کی بنی ہوئی ہوا میں اڑا دی، آدھی پانی میں بہا دی۔ تو اللہ جل شانہ تو قادر ہے، قدیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے سب اجزاء کو جمع کر لیا اور اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا کہ تو نے یہ کیوں حکم دیا؟ اب وہ اللہ سے کہنے لگا، عرض کرنے لگا باری تعالیٰ چونکہ میں نے گناہ کیے تھے اور میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ اگر اے بندے تجھے تیرے رب نے پکڑا تو اس کی پکڑ سے بڑی پکڑ بھی کسی کی نہیں۔ اے مولا میں ڈر گیا تھا، تیری پکڑ سے ڈر گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ جل شان فرمایا میرے بندے جب تو لیٹا ہوا آخری وقت کے اندر ڈر رہا تھا، موت تو نہیں آئی تھی، جب ڈر رہا تھا تیرے بدن پر کپ کپی تاری تھی اور تیرے دل کے اندر خوف تھا اس بات کا کہ اللہ نے اگر پکڑ لیا تو کیا بنے گا، میں نے اس ڈر پر تیری مغفرت کر دی تھی۔ یہ ہے اللہ جل شانہ کی ذات۔ اللہ جل شانہ اپنے بندے سے محبت بھی فرماتا۔ یحییٰ بن اقسم ان کے بارے میں ہے کہ کسی نے بعد میں خواب میں دیکھا، بڑے محدث تھے۔ اللہ جل شانہ نے پوچھا ہاں یحییٰ کیا لے کر آیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں ایک حدیث لے کر آیا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کون سی حدیث؟ تو فرمایا کہ میں نے عروہ سے سنا، میں نے معمر سے سنا، معمر نے زہری سے سنا، زہری نے عروہ سے سنا، عروہ نے اماں عائشہ سے سنا، اماں عائشہ سے سنا، اماں عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے سنا، اور جبرائیل نے اے رب تجھ سے سنا۔ کیا سنا؟ کہ آپ سفید بالوں کو دیکھ کر حیا کرتے ہیں۔ آپ کو کیا آتی ہے؟ حیا آتی ہے، اور آپ سفید بالوں کو دیکھ کر عذاب نہیں دیتے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا یحییٰ ان کو جو محدث تھے،
کہ معمر نے بھی صحیح کہا، زہری نے بھی صحیح کہا، عروہ نے بھی صحیح کہا، عائشہ نے بھی صحیح کہا، میرے محبوب نے بھی صحیح کہا، جبرائیل نے بھی صحیح کہا اور سچ کہا، اور میں تو سب سچوں سے بڑھ کر سچا ہوں کہ جب کوئی بندہ اسلام میں اپنے بالوں کو سفید کر لیتے، یعنی اسلام میں رہا، مسلمان تھا اور بڑھاپا آ گیا، اس کے بال سفید آ گئے، پھر مجھے اس سے حیا آ جاتی ہے، اس سے حیا آ جاتی ہے۔ یہاں نہ نیچے محدثین نے ایک جملہ لکھا ہے، حدیث تو یہیں تک ہے کہ ہائے کاش کہ ہمارے جب بال سفید ہو جائیں اللہ ہم سے حیا کرتے، ہم بھی اللہ سے حیا شروع کر دیں کہ ہم بھی یہ کہیں کہ آئندہ اللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ ہے جی خشیت، اللہ جل شانہ کو خشیت مطلوب ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اے اللہ میں نے تجھے بھی ناراض نہیں کرنا۔ بہرحال فرمایا ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو یخشون ربہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب بن دیکھے، دیکھا نہیں ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، گناہ ہو جائیں تو اللہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں، وہ اجر کبیر، اور ایک بڑا اجر ہے۔ دیکھیں ہمیں کہا گیا کہ ایک نیکی کرو 10 گنا اجر لے لو، یہ پہلے کسی امت کے لیے نہیں تھا، ایک نیکی پر کتنا اجر؟ 10 گنا اجر۔ پیارے آقا نے دعا کیا اللہ اور بڑھا دے۔ اللہ جل شانہ نے پھر مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک نیکی پر 100 اور بڑھا دے، ایک نیکی پر 700، اے باری تعالیٰ اور بڑھا دے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جل شانہ دگنا عطا کرتا ہے، اور بعضوں کو اور بڑھا دیں، بعضوں کو بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے، تو لہم مغفرۃ و اجر کبیر، مغفرت بھی ہے اور اجر کبیر بھی۔ آگے فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، تم آہستہ سے کوئی بات کرو، قولکم تمہاری بات، اسروا آہستہ سے ہو، او اجہروا بہ یا پکار کر کہو، انہ علیم بے شک وہ تو جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے بھیدوں کو بھی، جو کچھ سینوں میں ہے ان کو بھی جاننے والا۔ یہاں اب بات آ جائے گی اسروا قولکم، آہستہ آواز سے کہو، او اجہروا بہ یا اونچی آواز سے کہو۔ اب ایک حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ اونچا اونچا ذکر کرنے لگے، اونچا ذکر کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، میانہ روی اختیار کرو، انکم لیس تدعون اصم ولا غائب، کہ تم جو ہے اصم ولا غائب کہ تم نہیں پکار رہے کسی بہرے کو اور کسی غائب کو، انکم تدعون سمیعا قریبا، تم تو پکار رہے ہو، جو ذکر کر رہے ہو وہ ذات سمیع بھی ہے، سنتی بھی ہے اور قریب بھی ہے۔ اب یہاں محدثین نے یہ لکھا کہ افضل ذکر یہ ہے کہ آدمی آہستہ آواز سے ذکر کرے، اونچی آواز سے ذکر کرنا افضل نہیں ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ، خفیہ آہستہ پکارو۔ اب بات آ جائے گی ذکر بالجہر کی، مسجد کے اندر اونچی آواز سے ذکر کرنا۔ اب ایک حدیث تو یہ ہے، ویسے اونچی آواز سے ذکر کرنا فی نفس ہی جائز ہے، اونچی آواز سے اگر کوئی آدمی ذکر کرنا چاہے ذکر کر سکتا ہے، لیکن فقہا نے ایک شرط لکھی ہے کہ اس وقت آپ ذکر کریں جب آپ کے ذکر کی وجہ سے کسی کی عبادت میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ آپ مسجد میں ذکر کر رہے ہیں، دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز کے اندر خلل آئے گا، کوئی تلاوت کر رہا ہے اس کی نماز میں خلل ہے۔ ہاں آپ تنہائی میں ہیں، اونچی آواز سے ذکر کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات عرض کرنے لگا ہوں کہ فقہا نے لکھا ہے کہ ایسی مجلس میں جہاں کوئی دوسرا بھی موجود ہو اور عبادت میں مشغول ہو، وہاں ذکر کرنا اونچی آواز سے مکروہ تحریمی ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ۔ اور اب میں جو اگلی بات کرنے لگا ہوں وہ بات آپ نے آگے پہنچانی ہے کہ احمد رضا خان بریلوی، جن کا فتاوی رضویہ بڑا مشہور فتاوی ہے، اس کے اندر ان سے سوال کیا گیا کہ بلند آواز سے ذکر کرنے کے بارے میں آپ کا
فتویٰ کیا ہے اور بلند آواز سے قرآن پڑھنا، تو اس کو انہوں نے جواب دیا کہ اگر کسی کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہو تو اس وقت ذکر کرنا جائز نہیں اونچی آواز سے۔ اب یہ ہمارے بریلوی بھائی جو نمازوں کے بعد اونچی آواز سے ذکر کرتے ہیں، وہ ہماری بات نہ مانے، ہماری بات ردی کی ٹوکری میں پھینکے، اپنے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات مان لیں۔ انہوں نے اپنے فتاویٰ میں یہ لکھا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، مسجد کے اندر نماز ہوئی، اس کے بعد امام صاحب نے ذکر بالجہر شروع کرا دیا۔ لوگوں کی بقایا نماز باقی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ منفرد نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مساجد میں، لیکن اب الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ یہ اپنے امام کا فتویٰ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میں نے ایک مسئلہ پہلے عرض کر دیا کہ فی نفس ہی اونچی آواز سے ذکر کرنے کی اجازت ہے، لیکن کس وقت اجازت نہیں؟ جب کوئی عبادت میں مشغول ہو، کوئی نماز میں، کوئی قرآن میں مشغول ہو۔ آگے سنیں جی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی فقہ پر ہم لوگ چلتے ہیں، وہ فرماتے ہیں رفع الصوت فی الذکر بدعۃ، کہ ذکر کے اندر ایسی جگہ پر عام مجالس میں اونچی آواز سے ذکر کرنا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور کیونکہ مخالف لقولہ تعالی، اونچی آواز سے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مخالف ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کا ذکر کرو تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آواز سے۔ تو یہاں بھی علماء نے، مفسرین نے یہی بات لکھی، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اونچی آواز سے ہو یا آہستہ آواز سے ہو، وہ جانتی ہے ذات، وعلیم بذات الصدور ذات ہے۔ لیکن اگر اونچی آواز سے کرنا ہے تو پھر کوئی دوسرا کسی کی عبادت میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ آگے فرمایا الا یعلم من خلق، بتاؤ کہ کیا وہ نہیں جانے گا، وہ نہیں جانتا، من خلق جس نے پیدا کیا ہے، کیا وہ اپنے بندوں کو نہیں جانتا جس نے، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ جس نے خود پیدا کیا وہ نہیں جانتا۔ اللہ جل شانہ جانتے ہیں، ہمارے ایک ایک حال سے، ایک ایک بات سے اللہ جل شانہ باخبر ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ اللطیف الخبیر، لطیف کہتے ہیں باریک بین کو، بہت باریک بین ہے، خبیر خبردار ہے، یہ نہیں کہ بنا کر غافل ہو گیا، پیدا کر کے غافل ہو گیا، پتہ ہی نہیں۔ آگے فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، وہی ذات جس نے بنائی ہے تمہارے لیے زمین کو تابع، ذلول ذلت والی، یعنی تمہارے سامنے اس کو تمہارے تابع کر دیا، اس کو کھودنا چاہو کھودو، کھیتی اگانا چاہو کھیتی اگاؤ، اس کے اوپر دوڑنا چاہو دوڑو، اللہ جل شانہ نے اس کو تمہارے تابع کر دیا۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس کے اطراف میں چلو پھرو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق سے کھاؤ بھی، اس کے رزق سے